آج ہم لوگ ایمان اور علم کے حوالے سے اکٹھا ہوئے ہیں اور یہی مقصد حیات ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، اور ہم نے ایک نظام بنایا ہے، اسی پر دنیا کو چلنا ہے اور اسی پر دنیا والوں کو رہنا ہے۔ البتہ ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے، آزادی دے رکھی ہے، اور اس آزادی کے دینے کے بعد میں نے بتا دیا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند وہ لوگ رہیں گے، عزت سے وہ لوگ رہیں گے، حقیقی عزت اور اصلی زندگی، اطمینان کی زندگی، ایمان کی زندگی ان کے لیے ہوگی الذین آمنوا، جو ایمان لے آتے ہیں، جن کا ایمان درست ہے، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں اور دین کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم۔ اور بلند ہونا چاہتے ہو، ایمان لے آئے تو اب تم بلند ہو گئے، اچھے ہو گئے، سچے ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو گارنٹی دے دی کہ اب اچھے ہو گئے تم، اب تم کو دنیا کی کوئی قوم ذلیل نہیں کرے گی، تمہیں رسوا نہیں کر سکے گی، تم اب برے نہیں کہلاؤ گے، اچھے ہو گئے۔ لیکن انسان اچھا ہو اور وہیں رک جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی دن ختم ہو جائے، کم پڑ جائے۔ ایمان والوں کا کبھی کم نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کے اندر بڑھوتری کرتے رہتے ہیں، زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بتایا کہ ایمان بھی بچا رہے گا، تم بلند رہو تو بلندی بھی رہے گی، ترقی پر رہو گے، لیکن اور ترقی کرنے کے لیے تم کو والذین اوتوا العلم درجات، جو اور بلند ہونا چاہتے ہیں ان کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جن کو علم دے دیا گیا تو وہ اب ان سے بھی سب سے اونچے ہو۔ یہ ہمارے دین کی بڑی بڑی بنیاد ہے۔ مسلمان انہی بنیادوں پر مسلمان بنتے تھے، یا اسلام انہی بنیادوں پر آیا تھا۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دور ایسا قریش پر آیا تھا۔ آپ کا خاندان کیسا تھا؟ کیسا تھا خاندان؟ میں اس کا مطلب نہیں کہ ادھر متوجہ نہیں ہوں، میں سب تقریریں جتنی سنی ہے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ادھر کے لوگ سب سمجھ رہے ہیں کہ ساری تقریر ادھر کے لیے ہو رہی ہے، تو میں نے رخ ادھر موڑا کہ یہ بھی سمجھیں کہ ہمارے لیے بھی ہے۔ لڑکیوں کے مدرسے میں آئے ہیں تو مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، یہ علم سب کے لیے ہے، یہ مدرسہ سب کے لیے ہے، یہ دین سب کے لیے ہے، علم سب کے لیے ہے۔ اور اس لیے بھی موڑا ہے کہ طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا، مدرسے میں جانا، گھر میں استاذ کو بلانا، پیسے جمع کر کے سال بھر تقریر کرانا کہ ہم کچھ دین اور ایمان کی باتیں سیکھ جائیں اور ہمارے محلے والے جان جائیں، یہ فکر مندی ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باری لگاتے تھے کہ آج اس محلے میں، آج اس محلے میں، اس نماز میں تو اس وقت میں، اور صحابہ چھوڑتے نہیں تھے، بڑی تیاریاں کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے مدرسہ والوں نے ایک جلسہ کر لیا ہے، سالانہ اپنا کرتے رہتے ہیں، مدرسے والوں کا کام ہے۔ اتنی بڑی آبادی میں سب کو کیوں نہیں سوچتا کہ میں بھی ایک سالانہ کروں؟ اگر 50 گھر والے بھی ایسا نکل آئیں تو یقین جانیے کہ صرف اس مدرسے کی وجہ سے تعلیم چند بچیوں پر، مولانا بہت خوش ہیں، اور میں پھولے نہیں سمایا جب دیکھا کہ یہ اپنا ہے۔ یہاں جب بیٹھ گیا ہوں تو پوچھا ہے میں نے، تب بتایا کہ یہ مدرسے کا ہے، تو مجھے خوشی کا مت پوچھیے، کیونکہ میں تو اس میں گیا تھا کہ اتنی چھوٹی جگہ میں، آج سے 3-4 سال پہلے، اتنی چھوٹی جگہ میں وہاں کسی چیز کا کیسے پڑھاتے تھے ہم کو پتہ نہیں، لیکن اب اتنی بڑی چیز جگہ ہو گئی یہاں۔ اور کیسے ہو گئی؟ یہ ہم میں سے ہر ایک آدمی فکر مند ہو کہ ایک آدمی کی کوشش سے یا چند لوگوں کی کوشش سے اتنی بڑی چیز ہو گئی، تو ہم سب لوگ کوشش کریں، ایک بڑا مدرسہ بن سکتا ہے، یہی مدرسہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ یہ موقع رہتا تو میں آپ کو بتاتا کہ علم، اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ مدرسے میں جو جانے کے لائق ہے مدرسہ میں جائے، جو جمعہ میں جتنا سیکھ سکتا ہے جمعہ کو سیکھے، اور اس کے علاوہ پنجگانہ نمازوں میں سیکھے، اور پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گھر میں، کسی نہ کسی مسجد میں، کسی نہ کسی حال میں، یہ ہفتواری نہیں، مسلسل یہ پروگرام ہوتے رہنے چاہیے
کیونکہ بہت سے لوگوں کے بہت سے کام ہیں وہ یہاں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام میں کیا تھا؟ آپ نے دیکھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر سنا، وہ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ کون تھے عمر ابن خطاب؟ امت کے سب سے بڑے ولی، حضرت ابو بکر کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں تھا، صرف ابو بکر تھے، اور ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ، بعد سب سے بڑے خلیفہ بنے وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی، جنت میں جن لوگوں کو جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی گئی ایک ہی مجلس میں 10 لوگوں کو، تو اس میں دوسرے نمبر پر تھے۔ آپ بتاتے تھے، آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گلی سے چلتے ہیں وہاں شیطان نہیں آتا، اس گلی سے شیطان گزرتا ہی نہیں، بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہاں کہہ دیا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا، نبی نہیں ہوگا، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے قیامت تک۔ آخری نبی، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہمارے رسول نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی تھے، اسی طریقے سے دل میں مضبوط کر کے کہ کوئی اور رسول اور نبی نہیں آئے۔ آج کل بہت سے لوگ بھٹک رہے ہیں، کوئی فتنہ شروع کر دے رہا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ، کوئی پیری مریدی کا ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کچھ ہیں۔ آخری وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی، آخری مرتبہ جبریل امین، پہلی مرتبہ جبریل امین کا آخری موقع تھا جب آسمان سے علم لے کر کے آئے تھے۔ اب یہی رک جائے تھوڑا سا تو میں بتاؤں، یہ مدرسہ اور یہ مسجد، یہ مسلمان ایسے ہی نہیں پیدا ہوئے۔ ایک تھے طارق بن عبداللہ المحاربی، مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ جوانوں سنو غور سے، کیسے علم حاصل کیا جاتا ہے، بچیاں سنیں کیسے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ عرب کے اندر 3-4 بازار بہت مشہور تھے، آپ کے علاقے میں بھی کچھ بازار بہت مشہور ہوں گے، اور کچھ میلے بہت مشہور تھے عربوں کے۔ مسلمانوں کے 2 میلے ہیں، ایک عید ہے اور ایک بقرعید ہے۔ اسی طریقے سے عربوں کے ہاں دنیا کے قوموں میں میلے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے، علم سکھانے کے لیے، کیونکہ ان کو بتایا تھا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے جب پڑھا تو فرض ہو گیا آپ کے اوپر کہ دوسروں کو پڑھانے کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے۔ تو آپ پڑھانے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ لوگوں کے گھر گھر جاتے تھے، لیکن لوگوں کے مزاج عجیب طرح کا، جاہل لوگ تھے، مارنا شروع کر دیتے تھے، اپنے دروازے سے بھگا دیتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ ایک اجعل الالہۃ الہ واحدہ، یہ تو ایسا علم سکھا رہے ہیں جس میں کہہ رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو ہم لوگ تو بہت سارے بت 360 تو خانہ کعبہ ہی میں رکھے ہوئے ہیں، تو ایک اس انیک کو چھوڑ کے ایک کو کیسے مان لیں؟ دھیرے دھیرے بہت دشمنی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں جاتے تھے لوگ روک دیتے تھے، بولنے ہی نہیں دیتے تھے۔ تو وہ بازار جب لگتا، میلہ جب لگتا تھا، انتظار کرتے میلے میں جاتے تھے۔ ایک دن طارق بن عبداللہ محاربی فرماتے ہیں کہ میں خود اس وقت مسلمان تو نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی، ایک آدمی آیا ہے اور وہ چلا جا رہا ہے بازار میں، ایک آدمی ملا، اس سے کچھ کہتا ہے، میں قریب گیا کہ کہتا کیا ہے یہ آدمی، تو کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اتنا ہی پڑھا رہا تھا اس دن سبق اس کا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی سرٹیفکیٹ، ہم سب لوگ لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں کہ ادھر کامیابی نہیں ہو رہی ہے، وہاں نہیں ہو رہی ہے، اور پھر پلٹ کر کے کافروں سے بدتر ذہنیت کی طرف پلٹ کر کے چلے جا رہے ہیں کہ پچھم دیکھیں گے تب ہم کو عزت ملے گی، پورب دیکھیں گے تب ملے گی، فلاں کام ناجائز حرام کر لیں گے اس دین سے الگ ہو کر کے تب ہم کو ملے گی۔ ایسے ہی سب کا دماغ بنا ہوا ہے۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے چھوڑا تھا، کہا تھا اس پر جمے رہنا، بچیوں کو بھی بچوں کو بھی اس کو چھوڑتے ہیں۔ وہ سنا انہوں نے کہ ایک گارنٹی دے رہے ہیں، یہ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ لو، مان جاؤ، سمجھ جاؤ، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، بقیہ سب کو چھوڑ کے چلو، سارے جھنجھٹ سے نکلو۔ جو تم ترقی کی جو راہیں دیکھ رہے ہو، سمجھا رہے ہو، بچوں کو چلا رہے ہو، ایسے ہی مزاج بنا رہے ہو، تو اس سے ترقی نہیں ہوگی۔ محمد ایک نسخہ سکھا رہے ہیں۔ اچھا، عرب کے لوگ انتہائی درجے بدحال ہو چکے تھے، اب ان کی کوئی سرداری بھی نہیں رہی، آپس میں جو ایک بھی سردار نہیں، آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں، ایک دوسرے کو ستاتے تھے، ایک دوسرے کو لوٹ لیتے تھے، دوسرے کا جب تک قبضہ نہ کر لیں، دوسرے کو جب تک نیچے نہ کر لیں، تب تک اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھتے تھے۔ اونچا ہونے کے جتنے اسلام نے گر بتائے ہیں وہ سب کو چھوڑ چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں قریب گیا تو دیکھا کہ جہاں 3-4 لوگ مارکیٹ میں اکٹھے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، دیکھا کہ شراب پی رہے ہیں، میلہ میں ہی سب ہوتا ہے، مستی ہوتی ہے، اور دیکھا کہ لوگ کہیں ایسی جگہ اکٹھا ہو کر کے برے کاموں میں یا دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا، لوگو سنو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ۔ اب آگے کی سنیے ذرا غور سے۔
ان کے وکان یتبعہ رجل یقول لا تطیعوہ، ایک آدمی تھا بڑا پرسنالٹی کا تھا، اور وہ آپ کے ساتھ ہی پھٹ سے پہنچ جاتا تھا وہاں، اور وہ کہتا ہے لوگوں اس کی بات مت ماننا، یہ تو جھوٹا بھی ہے اور جادوگر بھی ہے، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ فتنوں کا سبب بنا ہوا ہے، اس کی بات ایک لفظ مت سننا۔ جیسے آپ بولے وہ جا کر کے وہاں بول دیتا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بڑی عجیب طرح کی تھی، دیکھنے میں بھی لگتا تھا سردار ہے، کپڑے لتے بھی لگتا تھا کہ بڑا زوردار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آپ سے خوبصورت تو کوئی تھا نہیں، لیکن وقت کے ستائے ہوئے، گھر کے بھگائے ہوئے، یتیمی کے مارے ہوئے، ہر طریقے کی پریشانی، اور پیدل چل کر کے کہاں ذوالمجاز، کہاں وقاص، کہاں ظلم جنہ، یہی سب مارکیٹ میلے لگتے تھے، وہاں پہنچتے تھے بڑی پریشانی کے عالم میں، بلا کھائے بلا پیے، بہت قسم پرسی کے عالم میں۔ تو کہا کہ میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو آدمی ہے لوگوں کو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو گے کامیاب ہو جاؤ گے، بڑا اندر سے سیدھا آدمی لگتا ہے، بڑا سچا لگتا ہے، لیکن بڑا ستایا ہوا بھی لگتا ہے، یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے، یعنی دادا کو بھی کبھی کہتے ہیں، دادا کو بھی کہتے ہیں کہ بیٹا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، قریش کا ایک یتیم بچہ ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ اور کہا کہ یہ جو پیچھے اس کو اس طریقے سے ڈانٹتا ہے، برا کہتا ہے، جھوٹا کہتا ہے، جادوگر کہتا ہے، اور لوگوں کو روکتا ہے کہ سننا مت، یہ کون سا ہے؟ تو کہا کہ یہ عبد العزیٰ ہے۔ کہا کہ قریش کا سب سے پرسنالٹی والا آدمی ہے، سب سے بڑا آدمی ہے، بڑی طاقت والا ہے، جدھر نکل جاتا ہے سب اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، جس کو ابو لہب کہتے ہیں، جس کا لقب کنیت جو ابو لہب ہے وہ یہ ہے، ایسا یہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سن کر کے لوگوں کو بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا کہ اس قسم پرسی کے عالم میں اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم سکھایا تھا امت کو، اس حالت میں بتایا تھا، ایسے جاتے تھے۔ آج پڑھنے والے، آج دین کے جاننے والے، آج مسلمان کہاں ہیں؟ صرف ایک چیز ہے کہ ظالم قوم ہمارے اوپر مسلط ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک ایسی قوم جو دنیا کو نہیں، جو ایمان کو نہیں جانتی، ایک ایسی قوم جو جس کو رحم نہیں آتا۔ ہمارے اس کے علاوہ کیا وظیفہ ہے؟ وہاں آپ کا کون سا سہارا تھا؟ ایک آدمی، کوئی پیچھے نہیں، لیکن ایک آدمی آپ کو دیتا ہوں، مدرسہ چلانے والے بھی سنیں، اب مدرسہ کے پاس رہنے والے بھی سنیں، مدرسہ کو جاننے والے بھی سنیں۔ کہا کہ لیکن ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی تیسرا بھی تھا، تیسرا آتا تھا آگے بڑھ کر کے دیکھتا تھا کہ کون لوگ کس طرح کے موڈ میں ہیں، اور بتاتا تھا، اور یہ بھی کہتا تھا، وہ ہوشیار آدمی تھا، وہ بھی خاندانی لگتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ دیکھتا تھا کہ یہاں آپ بات کر سکتے ہیں، یہاں مار نہیں کھائیں گے، یہاں لوگ بھگائیں گے نہیں، یہاں آپ کو ہاتھ پاؤں نہیں توڑیں گے۔ وہ آدمی کون تھا؟ ابو بکر تھے، جو قبائل کو جانتے تھے۔ ہم تو اپنے سگے بھائی کو نہیں جانتے، اپنا خاندان، کہا ہمارے چچا کے خاندان کے، نانا کے خاندان کے کہے جاتے ہیں، یہ اس طرح سے رشتہ نہیں چلے گا۔ رشتہ جو کاٹتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے ہم تھوڑا مالدار ہو گئے، تھوڑا عالم ہو گئے، تھوڑا ڈاکٹر ہو گئے، تھوڑا انجینئر ہو گئے، اور یہاں آ کر کے کسی طرح سے تھوڑی سی، تو سب سے پہلے ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی بڑی خوبی تھی، اچھا دیکھیے یہاں بھی علم کام آ رہا ہے۔ اللہ کے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے خاندانوں کو، قبائل کو، بڑے خاندان کے تھے تو ایسے نہیں کہ چھوٹوں کو بھلا دیا، ان کو ایک ایک رشتہ داری کا پتہ تھا، یہ دین تھا۔ حضرت ابو بکر کہتے تھے کہ یہ قبیلہ ہے، دیکھو اس قبیلے کے لوگ، ان کی خاندانی حیثیت یہ ہے، بڑے شریف لوگ ہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہے لیکن ان کی عزت ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے۔ اب وہ مدرسہ چلانے والوں کو، دین کا کام کرنے والوں کو، تبلیغ کرنے والوں کو، خطبہ دینے والوں کو کون رہنمائی کرے گا؟ اس وقت جس کو اللہ تعالیٰ اولئک کالانعام، کوئی انسان نہیں بچا ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی، سب جانور ہو گئے ہیں، جانوروں سے بھی برے ہو گئے ہیں۔ وہاں بھی اگر ایک راستہ روکنے والا ہے، دین سے روکنے والا ہے، تو ایک آدمی ایسا بھی کھڑا ہے جو راستہ بتاتا ہے، چل کے دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ اس خاندان میں آئی۔ کہاں ہیں؟ باتیں کرتے ہیں کہ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، قرآن نے ان کو جانور کہا ہے، قرآن نے ان کو جانوروں سے بدتر کہا ہے، اور ہم اس سے بدتر کام کر رہے ہیں۔ کون ملتا ہے اس وقت؟ نکل جائیے دین کے کام میں، اکیلا پڑھ کے چلے جائیں۔ شادی بیاہ کے مسئلے میں اگر تھوڑا سا آپ سمجھا لیں، اپنا سگا بھائی الگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ شادی بیاہ روز روز ہوتی ہے کیا؟ کر لو جو کرنا ہے، بارات لے جاؤ، دنیا کے سارے تماشے کرو، ایک اکیلا پڑ جائیں گے آپ۔ کوئی سوسائٹی میں ماننے والے نہیں، لیکن کوئی سوسائٹی خالی نہیں، کچھ نہ کچھ اس قافلے کے شریک ہو ہی جاتے ہیں۔ تو ایسا اپنے آپ کو بنائیں، تب مدرسے چلیں گے۔ آج مدرسوں کے سلسلے میں جس طرح کا بھیانک صورتحال ہے، میں تو یہ کہتا ہوں تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں کہ دوسروں نے آپ کے اوقاف کے، آپ کے مسجدوں کو، مدرسوں کا نشانہ بنایا ہے، اور کچھ ایسا کچھ بنا رہے ہیں کہ کچھ رہ ہی نہ جائے، آپ لا الہ الا اللہ کو ترس جائیں۔
روس میں جیسے تھا کہ ایک عورت ایک مرد لا الہ الا اللہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا، باپ بیٹے کو نہیں کہہ سکتا تھا، اس قدر روب ان کے دلوں میں تھا کہ باپ کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں تو مر رہا ہوں، بیٹے کو کم سے کم لا الہ الا اللہ سکھا کر کے چلا جاؤں۔ کمیونسٹوں نے ایسے ہی نظام بنایا تھا، باپ کو بیٹے کے خلاف کھڑا کر رکھا تھا، تم کو بچا لیں گے ہم، تم کو بچا لیں گے اگر اپنے باپ کے جاسوسی کرو گے تب۔ اور بیٹے باپ سے کیا کہتے تھے، اگر تم اسی پر رک جاؤ جو کچھ تھے تو ہم تم کو تمہارا بیٹا جہاں کہیں بھی ہے تم کو بچا لیں گے۔ یعنی باپ کو اپنی پڑی تھی، بیٹے کو اپنی پڑی تھی، ایسا کچھ ماحول بنا دیتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوتا تھا۔ عورتیں روتی تھی، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ عورتیں ترس گئیں ایک قرآن دیکھنے کے لیے 70 سالوں، قرآن دیکھ نہیں سکتی۔ اور جس وقت یہ آزاد ہوا اس وقت کسی نے قرآن نہیں دیکھا تھا، کیونکہ کسی مسلمان کو باہر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ سعودی عرب نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے ایک وقت چلا جائے، بڑی مشکل سے اپنی پوری طاقت لگائی، اور سعودی عرب جو طاقت لگا دیتا ہے تو وہاں چھوڑتا نہیں ہے۔ امریکہ کا نکل لگا دیا، بڑے بڑے مراکز قائم ہوئے تو چال چلنے شروع کر دیے، کہا کہ بھلے پیٹرول چھوڑ دیں گے لیکن یہ اسلام پسندوں کو یہاں نہیں آنے دیں گے، سمجھا آپ نے، نہیں ایسا کرنے دیں گے۔ لیکن وہ اتنی عقل مندی کہ امریکہ میں مراکز قائم ہوئے، لندن میں ایسے مراکز قائم ہیں دین کے جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہاں کے لڑکے جاتے ہیں، یہاں ہمارے لڑکے اسکول پہ جا کر کے پتہ نہیں کون سا اخلاق سیکھتے ہیں، کون سا دین سیکھتے ہیں، اور ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں، ایسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ باپ کو کسی بھی طریقے سے خاطر نہیں لیتے۔ بیٹیاں ہیں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کہتے ہیں وہ زمانہ ہے، وہ آزادی کا دور ہے، اور کہاں تم نے بند کر رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، یہی عرب دنیا کے جوان ہیں جنہوں نے لندن میں، امریکہ میں، روس میں جھنڈے گاڑے، جہاں 5 بچے کسی یونیورسٹی میں ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم کس طریقے سے راجاؤں کی طرح رہتے تھے سعودیہ میں، دبئی میں، فلاں میں، خاص طور پر سعودی عرب کے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اسی خرچے میں ہم ایک کوٹھی لیں گے اور وہاں اپنے جمعہ کے لیے، جماعت کے لیے جگہ بنائیں۔ میرے داماد نے بتایا کہ 12-15 تھے اور وہاں یونیورسٹی سے چلے گئے فارغ ہو کر کے، پی ایچ ڈی کر کے، کچھ پڑھ کر کے، تو اب کہا کہ وہ جگہ انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دی، اب کوئی نہیں ہے کہ جہاں ہم جمعہ جماعت کر سکے، کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا کہ آئیے تو میں دکھاتا ہوں کہ کیا پھر یہاں کیسے، کس بنیاد پر رہا جائے۔ کہ مولانا یہ جانتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ ایمان جہاں چنگاری ڈال دیں آپ دل کے اندر، تب یہ دین، فکر مندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر جوان اسی طریقے سے پلتے ہیں بڑھتے ہیں۔ آج مدارس کا جو میں اصل کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ غیروں کی نظر مدارس پر نہیں آئی، قبرستانوں پر نہیں گئی، عیدگاہوں پر نہیں گئی، بلکہ ہم نے ان کا تیا پاشا کر دیا۔ ہمارے دل میں احترام نہیں رہا مدرسوں کا، احترام نہیں رہا مساجد کا، اور رہا بھی تو متولی بننے کے لیے لڑ لیا لیکن اس میں جھاڑو دینے کے لیے نہیں۔ میں اگر موقع ہوتا، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ دیکھیے کیسی عورتیں ہوتی تھیں، یہ مائیں اور بہنیں جو بچیوں کو پڑھا رہی ہیں، آپ جو اپنے بچے اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کیا تھا؟ انبیاء کے قصہ سنتے نہیں ہیں، دنیا کے قصے سنتے ہیں۔ کہا دونوں عمران کیسے تھے اور زکریا کیسے تھے۔ زکریا علیہ السلام کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں بڑی تفصیل سے ہے، کیسے دعا کی انہوں نے، بڑھاپے میں یحییٰ پیدا ہوئے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ ان دونوں کی جو دونوں بیویاں تھیں، دونوں اپنی سگی بہنیں تھیں۔ ایسے آپ بنی ہیں تو دیکھیے اولاد کیسی پیدا ہوتی ہے، تب کیسے مدرسے چلتے ہیں۔ ان کا قصہ تو بہت مشہور ہے، یحییٰ علیہ السلام کے لیے کیسے دعا کی، کس طریقے سے انہوں نے نہ بولنے کا روزہ رکھ لیا، کس طریقے سے نہ کھانے کا روزہ رکھ لیا، کس طرح سے دنیا سے الگ ہونے کا روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نیک اولاد فرمائی، جس نام کا، جس پرسنالٹی کا لڑکا ہی کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اور دوسری کا کیا حال تھا؟ دوسری کا حال تو یہ ہے کہ بوڑھی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جب ایک بچہ، بڑی مایوسیوں کے بعد ایک بچے کی بشارت آئی تو کیا ہوا تھا؟ پڑھیے قرآن میں پڑھیے، قصہ بڑا لمبا ہے، پوری رات نہیں ختم ہوگی، لیکن یہ کہا تھا اللہ جل شان سن کے ان کو جب بچہ یقین ہو گیا کہ بچہ مجھے ہے، تو انہوں نے کہا انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ آج ہی سے میں جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے تیرے حوالے کر دیا ہے، صرف تیرے دین کا کام کرے، صرف دین کا۔ بڑی آرزوؤں تمناؤں، اور 50 و 70 80 سال کے بعد جب پیٹ میں بچہ ہے تو ایسی مائیں بنتی تھی، تب یہ مدرسے کارگر ہوتے تھے۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ آج کوئی تقریروں کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، فلاں چیز نہیں ہو رہی ہے، وہ اولیاء نہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کے شہر میں کون سا تھا؟ انگریزوں کا چھکا چھڑانے والے صرف یو پی کے نہیں، مغربی یو پی کا، مغربی کے ایک گاؤں کا بچہ انگریزوں کا چھکا چھڑا دیا۔
لندن سے پڑھ کر کے آیا، امریکہ سے پڑھ کر کے آیا، لیکن وہ ایمان کی جو ماں نے جگائی تھی، مسلم یونیورسٹی قائم کیا اور 1000 جوتے اس کے اوپر پڑے، لیکن ان جوتوں کو بھی اٹھا لیتا تھا کہ بڑوں کے جوتے اس کو بیچوں گا. سمجھا آپ نے؟ شاہ اسماعیل شہید اور سید اسماعیل شہید، اور ان کے دادا کون تھے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کن حالات میں کیسے پروان چڑھے تھے. ان ماؤں کی زندگی کو پڑھیے، ان باپوں کے استقلال کو اور ان کے استقامت اور ان کے جذبے کو دیکھیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ کیسے ہم نے کیا دیا ہے ہندوستان کو، کیا دیا ہے دنیا کو. میرے عزیزو، وہ عورت نظر مان لیا کہ اللہ اکلوتا بچہ ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں خیال رہا ان کو کہ بچی نہ ہو جائے، یہ بھی کہا کہ یہ سب دے دیا میں نے، یہ ہمیشہ آج عالم ہو جا رہے ہیں تو مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے، جس کو دیکھو ہم جامعہ ملیہ جائیں. بھائی جامعہ ملیہ مت جاؤ، تم آکسفورڈ کے سارا علم حاصل کر کے آؤ، مسلمانوں کو چاہیے سب سے اچھا وکیل بنو چاہیے، لیکن اس قدر دنیا داری کیا ہے کہ تم دین کی نیت سے نہیں بلکہ دنیا کی نیت سے تم ایسا کر رہے ہیں. ماؤں کے دل میں پہلے ہی سے یہ چیز ہے، اور باپوں کے پھر کہتے ہیں کہ گلا تو گھوٹ دیا، اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آیا صدا لا الہ الا اللہ. حضرت مدرسے میں پڑھانے کا صحیح فائدہ نہیں ہوا مولانا، بیٹا جیسے چاہتا تھا نیک، جیسے ہمارے علماء ہوتے تھے ویسا نیک نہیں ہوا. کہاں سے ہوگا؟ نیتوں کی ادنا خرابی لے جاتی ہے. یہاں حضرت عمران کی بیوی جانتے ہیں کون تھی؟ انہوں نے یہ کہہ دیا اللہ اس کو دے دیا میں نے، اللہ کے راستے میں کے حوالے کر دیا. ایسا دماغ رکھے مائیں، ایسا باپ ایسی نیت کریں تب جا کر کے یہ اس سے، اور انہوں نے دے دیا تو دے دیا اللہ کے راستے میں. یہی حال سبوں کا تھا، سب اسی طریقے سے کرتے تھے. دوسری عورت کا قصہ، حضرت آسیہ کا قصہ ابھی مولانا نے اشارہ کیا ہے. میں کیا بتاؤں، ہم بہت سی بچیوں کو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ ہماری بچی تھوڑی پڑھ لے گی تو گنوار تو نہیں کہلائے گی، کوئی ایسا تو نہیں کہ اچھا در اور اچھا دلہا نہیں ملے گا. بہت سے لوگ یہ نیت لے کر کے بیٹھے ہیں. یہ نہیں، اللہ کو چھوڑ دیا تو نے اور دنیا کے چکر میں لگ گئے. کہاں سے برکت ہوگی؟ کہاں سے اس دین میں وہ بیٹے پیدا ہوں گے جو عمر تھے؟ وہ بیٹے کہاں پیدا جو عبداللہ ابن عمر تھے؟ کہاں تھے جو بڑے بڑے محدثین؟ امام بخاری پیدا ہوا، امام محمد بن حنبل پیدا ہوا. نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کیوں نہ کہہ دوں آپ سے. آپ کی بیوی کون تھی؟ خدیجہ، قریش کی سمجھدار پڑھی لکھی عورت، سب سے مالدار عورت، سب سے خاندانی عورت. ڈھونڈ کس کو رہی ہے؟ قریش کے کیسے کیسے مالدار تھے، کیسے کیسے سر. ابو جہل تھا کہ نہیں تھا؟ ابو لہب جس کا ذکر آیا، قوم کا سردار پرسنالٹی، اس کے بیٹوں کو آپ جان لیں، عتبہ اور شیبہ کو دیکھ لیں، اور امیہ بن خلف کے دولت اور اس کے تنتنے کو دیکھ لیں. نہ خاندان دیکھا، نہ ناک دیکھی، نہ خوبصورتی دیکھی، صرف ایک غلام سے، ایک یتیم بچہ جو دوسرے کا مال لے کر کے مارکیٹ میں بیچنے کا نوکر کے طریقے سے، ایک طرح سے اس سے شادی کر دی اپنی. اس سے کہا کہ شادی میں کروں گی، کس سے کروں گی؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ نیت تھی تو دیکھیے کہاں پہنچا دیا، کیسے کر دیا. ایک عورت رات کو دودھ میں پانی ملا رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹی کہ دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملاؤ، گاہکوں کو کیا دیں گے؟ یہ تمہارا نہ باپ ہے، نہ تمہارا بھائی ہے، نہ اگاڑ ہے، نہ پچھاڑ ہے، کیسے یہ گھر چلے گا؟ بیٹی کیا کہتی ہے کہ پانی ملانے سے کیا ہو جائے گا؟ بادشاہ نے منع کیا. آج دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کالا بازاری ہے، ملاوٹ ہے، ظلم ہے، رشوت ہے. ہم کیا ہیں؟ ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہم کس طرح کی امن و سکون چاہتے ہیں؟ وہ عورت کہتی ہے، بچی کہتی ہے کہ اماں جان، امیر المومنین نے، حکومت کا سرکولر جاری ہوا ہے، عمر نے کیا ہے. کیا کیا ہے؟ سنیے، اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو کہا کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے. تو کہا کہ عمر کون دیکھ رہے ہیں 3 بجے رات کو؟ یہاں کوئی دنیا کا کوئی سانس لینے والا بھی نہیں ہے، بیٹی ملاؤ. کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا رب دیکھ رہا ہے. یہ اگر تعلیم ہو رہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے. حضرت عمر بن خطاب رات کو اندھیرے میں نکلتے تھے دیکھنے کے لیے کیسے جائیں. آج اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کے رات کس طرح سے گزر رہے ہیں، کالج کیسے جاتی ہے، مدرسے میں کس طرح سے آتی ہے، رشتہ داریوں میں کیسے جاتی ہے. ایک باپ کو خبر نہیں، ایک ماں نہیں جانتی کہ کس حالت میں جا رہی ہے، کس رنگ ڈھنگ سے جا رہی ہے، کس کے جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے. وہاں ایک ایک رعایا کی خبر لینی ہے کس کو کہ کیا ہو رہا ہے. اور سن لیا کان سے، جھوپڑا ہے گھر میں، اس طرح کی بلڈنگیں تو ہے نہیں، راستہ جا رہے سن لیا کہ عورت سکھا رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں. جانتے ہیں کیا کیا؟ اب سوچئے کیسے شادی ہوتی ہے. وہ صبح آ کر کے فجر میں کہتے ہیں کہ میرے بیٹے سب ایک طرف سے فجر کی نماز میں موجود ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ایک نیک لڑکی سے شادی کرے گا، عاصم تیار ہو. کہا کہ ابا جان میں شادی کرنا چاہتا تھا، پیسے ویسے تو تھے نہیں، جوان تو ہو ہی گیا ہو، ہم کو شادی میری کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو. تو کہا ٹھیک ہے. بلایا اس گوالین کی بیٹی کو جس کا نہ باپ ہے، نہ جس کا بھائی ہے، نہ گھر میں کھانے کو ہے، تھوڑا سا دودھ ہے، اسی میں پانی ملا کر کے زندگی گزارنا چاہتی ہے.
زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، دنیا کانپتی تھی اس کی قوت کے سامنے. اس کے گھر میں آج تک بادشاہ رہے. گاندھی جی ہم آپ کہتے تھے، مسلمانوں کو تو یاد بھی نہیں ہے، گاندھی کہتے تھے کہ اس دیش میں اگر ہماری حکومت ہوئی، انگریز کو بھاگ گئے تو عمر کی حکومت قائم کروں گا، عمر جیسا انصاف کروں گا، عمر جیسی حکومت چلاؤں گا کہ وہاں شیر اور بکری دونوں ایک جگہ پانی پیئیں، کوئی غریب نہ رہ جائے، کوئی مالدار نہ رہ جائے، سب ایک برابر. ان کو گاندھی کو یاد ہے تو وہ اتنا بڑا بھارت بنا لے گیا. آپ کے دل میں کیا ہے، ہم کیا ہیں؟ اپنا ایک گھر درست کرنے کے لیے نہیں ہے. اس نیت سے ہم لوگ تعلیم دیں، تعلیم حاصل کریں. کیا سوچ سکتا ہے کوئی دنیا کوئی بادشاہ سوچ سکتا تھا کہ عمر کے گھر میں شادی ہو جائے گی؟ ایسی غریب بچی کی. اس نیت سے ہم لوگ بچیوں کو پڑھائیں، ایسے کریں تب جا کر کے. آپ کو میں حدیث قرآن کیا سناؤں اور کون سا مدرسہ بتاؤں؟ 1 منٹ کا ایک مدرسہ آدھا منٹ کا بتا دیتا ہوں. حضرت ام ایمن تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری اور ساری چیزیں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. ان کے گھر جاتے تھے، کبھی ان کے کمرے ان کے گھر میں نماز پڑھ دیتے تھے، کچھ حدیثیں سنا دیتے، کچھ باتیں کرتے تھے. ایک دن ان کے مرنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، حضرت ابوبکر نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن جو بہت تہجد گزار ہے، بہت نیک ہیں، کتنی ہی بچیوں کی زندگی سدھار دی انہوں نے، کیسے کیسے جوان سدھر گئے. ان کے بعد کو تقریر کو سن کر کے کہا کہ چلو ہم اللہ کے نبی جاتے تھے تو ہم بھی جاتے تھے، اب دیر ہو رہی ہے، چلو ان کے ہاں چلتے ہیں. گئے تو دیکھا جیسے ہی ان دونوں کے آنے کی خبر سنی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، روئے چلی جا رہی ہیں، روئے چلی جا رہی ہیں، روئے چلی جا رہی ہیں. کہا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی تھی، اپنی زندگی جی لی اور اس دنیا سے چلے گئے، اب آپ کو اب بھی قرار نہیں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اس کے بعد اور رونے لگی. کہا کہ کیوں؟ صبر کیجئے، ہمت کیجئے. کہا کہ سب چیزوں سے صبر ہو جا رہا ہے. تقریر ہم بھی سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، زبردستی بیٹھے ہوئے مولانا آپ کو بیٹھائے ہوئے ہیں. کہتی ہے کہ ہر چیز پر صبر ہو جا رہا ہے. حدیث پڑھنے والی یہ بچیاں سنیں، مائیں جو پڑھنے کے لیے بھیجی ہیں وہ سنیں، باپ جو پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں وہ سنیں. کہتی ہے سب پر صبر ہو جا رہا ہے، لیکن آسمان سے جو حدیث اترتی تھی، قرآن کی آیت جبریل امین لے کر کے آتے تھے، اس پر کیسے صبر ہوگا؟ یا تو حدیث کا ہر لفظ سنائیے تو ایک تو کان میں نہیں جاتا، دل میں نہیں اترتا، عمل کی صورت تو اختیار ہی نہیں کرتا. میرے عزیزو، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ ضرورت ہے میرے عزیزو اسی طرح کا مزاج بنانے کی. کہتے ہیں کہ ان کی ہچکیاں بڑھ گئی اور ان پر عجیب رقت طاری تھی. جب یہ کہا تو ہم لوگوں کی بھی حالت خراب ہو گئی کہ وہ سلسلہ قرآن کے پڑھانے کا جو جبریل امین آ کے پڑھاتے تھے اور وہ جو حدیث پڑھاتے تھے، دین سکھاتے تھے، واقعی یہ تو ایسی مصیبت ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی. عائشہ صدیقہ ویسا عالمہ، فاضلہ، نیک، ویسا سمجھدار، ویسی فقیہ عورت کوئی نہیں تھی. ان کو یہی غم تھا کہ وہی اب نہیں آتی. ہم لوگ تو یہ 30 پارہ قرآن یاد کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا بوجھ سمجھ رہے ہیں، اور وہ سلسلہ کٹ گیا تو اب وہ پریشان ہے. یہ کیفیت یہ رمضان آ رہا ہے، اس میں خاص طور پر ابھی سے اپنی کیفیت بنائیے، اپنے آپ کو ایسا کرنے کی کوشش کیجئے. اور تعلیم کا، ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، تعلیم کا معاملہ آپ غور کیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ کا بھائی عبداللہ ابن حضرت محمد بن ابی بکر مر گئے، شہید ہوئے تھے مصر میں، ایجپٹ جس کو کہتے ہیں، شہید ہوئے تھے. تو جب سنا انہوں نے کہ بھائی مر گیا تو رونے چیخنے چلانے کے بجائے وہ کہیں چھوٹے چھوٹے یتیم بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو، پورے کو اٹھا کر کے لے کے گھر چلے، لے کے آئیں. ایسی پرورش کی ہے کہ میں ابھی پرسوں گیا امرا، ایک دیہات میں، بانس میں چلے جا رہے ہیں، بانس میں درختوں سے گزر رہے ہیں، نالے سے گزر رہے ہیں، وہاں مدرسہ بنا ایک چھوٹا لڑکیوں کو. امرا بنت عبد الرحمن، سر چکرا گیا. امرا بنت عبد الرحمن کون ہے؟ یہ امرا بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ صدیقہ نے سکھایا تھا، بھتیجوں کو پڑھایا تھا، اور جس کو پڑھا دیا وہ دنیا کا سب سے بڑا، مدینہ کا سب سے بڑا عالم بنا. قاسم بن محمد وہی ہیں جن بچوں کو لے کر کے گئی تھی. آگے بھی ایک مسئلہ سنیے مردوں، یہ عورتوں کی باتیں ہیں. ان کے بھائی اسی دن سے ان سے اندر سے دل سے روٹھے ہوئے تھے، اور ان کو غم یہ تھا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا لیکن سارے بچوں کو سمیٹ کر کے ہماری بہن لے کے چلی گئی. اب میں یہ فضیلت کیسے حاصل کروں گا؟ کیسا بھائی ہوں میں اپنے بھتیجوں کے لیے اپنی دولت نہیں گنوا دی. حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو کھلایا پلایا پڑھایا بڑھایا، اور جب اس لائق ہو گئے، کسی لائق ہو گئے، تو وہ لے کر کے گئی اپنے بھائی کے ہاں. کہا کہ بھائی مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل کو کتنی تکلیف ہے،
تم نے کتنا برداشت کیا ہے، اپنی بہن سے تم اندر سے ناراض تھے، یہ حق تمہارا بنتا تھا، میں اس لیے لے کر کے آئی تھی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان بچوں کو بھی ذرہ برابر کسی طرح کا تکلیف پہنچے، اور تم کو بھی، تمہاری کئی بیویاں ہیں، ان کے بہت سارے بچے ہیں، ان بچوں سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تھوڑا سا فرق پڑ جائے، یا تمہاری بیویوں میں سے اپنے بچوں کے مقابلے میں تھوڑا سا ایسا نہ ہو جائے کہ یہ، میں تم کو بھی بچا رہی تھی، ان بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی، اور تمہارے جذبات بھی ہم کو ستا رہے تھے، اب یہ بچے اس لائق ہو گئے ہیں کہ اب اس چکر میں، اور حضرت عائشہ کا تربیت یافتہ کیا ہوگا، وہ اس گھر کو بھی اور اچھا بنا دیتے، ابوبکر کا گھرانہ تھا، یہ جذبہ تھا۔ آپ اگر تھوڑا سا اور سنیں تو حضرت عائشہ صدیقہ، دیکھیے برائی سے وہ لوگ بھلائی کا راستہ نکالتے تھے۔ ایک حجیہ بن مدرب بہت بڑا شاعر گزرا ہے، ہم لوگ سب لوگ جتنے لوگ مدرسہ میں پڑھے ہیں سب اس کی شاعری پڑھے ہیں، اسلام کے زمانے کی نہیں، اسلام سے پہلے کے زمانے کی ہے، دیوان حماسہ۔ لوگوں اس میں جانتے ہیں کیا ہوا تھا، اس کا حجیہ بن مدرب کا بھائی خالد یا کیا نام تھا، وہ مر گیا، لوگوں نے مار ڈالا اس کو، شہید ہو گیا۔ آیا تو اس نے دیکھا، کہا کہ آج یہ گھر، جانتا تھا کہ بیوی بہت نیک ہے، جانتا تھا اس گھر کا بہت ماحول اچھا ہے، لیکن ایک دن دیکھا اس نے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، قوم کا سردار ہے، کرسی لگا کر کے، اس کے گھر کی بادی وہ لے کر کے چلی جا رہی ہے دیگ پکا کر کے، ہم تو شادی بیاہ میں کبھی پوچھ لیتے ہیں وہ بھی ذلیل کر کے، وہاں روزانہ کا طریقہ تھا کہ دیگ پکا رہی ہے، پکوان پک کر کے بھائی کے گھر وہ پہنچواتی ہے، بیوی بھی کیسی ہے گھر میں، پہنچوا رہی ہے۔ ان کی نظر پڑ گئی، کہا کہ بھتیجوں کا، یہ کہاں جا رہی ہو، کہا کہ آپ کے بھتیجوں کے لیے یہ پکوان جا رہا ہے۔ کھڑے ہوئے اور دیگ کو پلٹ دیا لوڈی کے سر سے، اور جو کچھ جو لیا تھا پلٹ دیا، اور اس قدر ناراض ہوئے، اتنا غم ہوا، کہا کہ ایسے بھائی کو رہنے کی کیا، اس دنیا میں رہنے کا کیا حق ہے، اور وہیں سے ٹھان لیا، پھر پاؤں پسار کر کے بیٹھ گیا اپنے دروازے پر کرسی پر، اور دیکھتا رہا، اٹھا نہیں، شام ہونے کا انتظار کیا، جب اس کے سینکڑوں ہزاروں اونٹ اور بکریاں اور گائیں جب چلنے لگی، آنے لگی، تو اس نے اشارہ کیا کہ ادھر نہیں، ادھر جاؤ، بھائی کے دروازے کی طرف، کہا کہ آج سے یہ کوئی چیز نہیں، وہی دولت ہوتی تھی اس وقت، کہا کہ ایک طرف سب ادھر چلے جانے چاہیے، سب چلے گئے۔ بیوی کو جب خبر لگی تو تھوڑا ناراض ہوئی کہ آپ نے یہ سارا بھیج دیا، کہا کہ تمہاری وجہ سے بھیجا ہے، اور یتیم میں کیا جانوں کہ تم نے بھک منگا بنا رکھا ہے ان کو، اس دن سے ہمارے سر کے تاج تھے، یہ مسلمان نہیں ہے، جاہلی زمانے کا ہے۔ اور اس کے بعد بیوی نے جب تھوڑا سا کہا کہ اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا، یہ تو بہت، یعنی جیسے دیکھا کہ منہ بنائی ہے، کیا کہا تھا اس نے، کیا کہا تھا، اب وہ پورا عربی شعر ہے لیکن ایک شعر سناتا ہوں، وہ کیا ہے، فَإِن تَقْعُدِي فَأَنْتِ بَعْضُ عَيَالِنَا وَإِنَّكِ لَمْ تَرْضَىٰ بِذَلِكَ فَاذْهَبِي، کہا کہ اس گھر میں تم رانی بن کے رہو، جیسی بن کر کے رہنی ہو رہو، لیکن اگر اس میں کسی طریقے سے میں بھتیجوں کو پوری دولت دے دوں، یہ گھر بھی لکھ دوں، اس میں اگر تم کو ذرہ برابر دل میں کسک رہتا ہے، فَاذْهَبِي، تو چلو یہاں سے، تمہارے ابا کا گھر تمہارے لیے اچھا ہے۔ اب اسے مت سمجھ لیجیے گا کہ غصے میں ہم ایسے ہی کر دیں، بہت طلاق دے رہے ہیں آج کل لوگ، اس سے زیادہ حرام چیز کوئی نہیں ہے۔ اب میں تو کہتا ہوں دنیا کا احمق آدمی ہوگا، کہتا طلاق اس میں دے دیا ہے، غصے میں دے دیا مولانا۔ جو چیز 10 خاندانوں میں نہیں، پورے محلے میں اور کئی گاؤں میں جس کی خوشیاں بانٹی گئی ہو، جس وقت یہ دونوں ایک ہو رہے ہیں، نکاح کے وقت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، نمایت جاتا ہے۔ پاگل ہو گیا مسلمان کیا؟ جوان پاگل ہو گیا کیا؟ جس چیز کو اکٹھا کرنے کے لیے، جس چیز کو چلانے کے لیے، جس گھر کو بسانے کے لیے پورے لوگ خوشی در خوشی آئے تھے، اس دن اتنا بھی ناراضگی، غم برداشت کوئی کرتا ہے کیا؟ تھوڑا سا کچھ ہو بھی جب کہتا خوشی کا دن ہے کہ کیا اس چکر میں پڑ گئے؟ جس طریقے سے یہ جوڑا بنا تھا، یہ گھر بنا تھا خوشی سے، یہ جان لو کہ شیطان اگر سر پہ سوار ہو جائے یا کسی وجہ سے یہ گھر چلنے والا نہ ہو، اسی خوشی کے ماحول میں یہ نکاح ٹوٹنا چاہیے جیسے جڑا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ غصہ میں دیا ہے؟ جب یہ غصے میں یہ شادی نہیں ہوئی، غصے میں یہ گھر نہیں بنا، تو غصے میں یہ ٹوٹے گا کیسے؟ ایسا دیکھا ہے کہیں؟ یعنی گھر بنانے کے لیے دیکھیں کتنا اچھا مولانا نے بنایا ہے، کتنا مضبوط بنایا ہے، اس میں کتنے پسینے گرے ہیں، کتنے پیسے لگے ہیں، کتنوں کی دعائیں لگی ہیں، کتنوں نے لکھا ہے، یہ بھول گئے۔ اب توڑنا ہوا تو کیا کریں گے آپ؟ غصہ میں آ کر کے تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو آپ کہیں گے نہیں توڑ دیں گے۔ دنیا میں ایسا احمق آدمی بھی کرتا ہے۔ یہ طلاق کو بالکل غلط سمجھا، اس کی چیز ہے ہی نہیں۔ ٹھیک جس طریقے سے اس وقت محبت سے فلاں نے بتایا تھا کہ لڑکی اتنی اچھی ہے، فلاں نے بتایا تھا کہ لڑکا اتنا اچھا ہے، فلاں نے بتایا تھا گھرانہ یہ ہے، ٹھیک انہی چیزوں پر جس طرح محبت سے آئے تھے، کھلائے تھے، دل نکال کر کے رکھ دیتے ہیں نا شادی کے دن۔ سندھی کے لیے، جو سندھی ہونے والے ان کے لیے جو لڑکی ہے، لگتا ہے کہ گھر کی سب سے بڑی، ایک غریب جھوپڑی گھر میں رہنے والی بچی کی بھی شادی ہوتی ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ آج کی حقیقی شہزادی یہی ہے، حقیقی رانی یہی ہے، اور وہ مہتو لوگ دیتے ہیں۔
ایک بادشاہ بھی دیتا ہے، آج آپ نے اس کو پیدل کر دیا، گھر سے نکال دیا، کہتے ہیں غصہ تھے۔ ٹھیک جس طریقے سے گھر سجا تھا، اللہ نہ کرے اگر اجڑنا ہے، طلاق پڑنی ہے تو اسی طریقے سے سب کو حاضر ہونا چاہیے، اسی خوشی سے اس طلاق ہونی چاہیے۔ کیسے؟ جس طرح دیکھ بھال کے ہوا تھا اسی طرح دیکھیں گے، باپ دیکھے گا، ماں دیکھیں گی، دونوں طرف کے لوگ دیکھیں گے، دونوں میاں بیوی کو کی رضامندی کہ بھائی دیکھو کیوں بیٹا ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ گھر بنا تھا اس کو توڑنے کے لیے نہیں بنا تھا، اس کی کمچیوں کو الگ الگ کر کے اس کے چھڑوں کو الگ الگ کرنے کے لیے نہیں بنا تھا یہ تو اس لیے ہماری اس تقریر سے کہیں تک ورنہ گھر جاؤ ایسے مت کیجیے گا کہ وہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے اتنی لمبی تقریر کرنے کے بعد کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں سنو بہنوں، کہتی ہیں کہ مرد عورت تو ساری دنیا چلاتی ہے، سارا گھر چلاتی ہے، کہتی ہیں کہ دیکھو حجیہ بن مدرب اللہ کے نبی کا حوالہ نہیں دے رہی ہیں، قرآن کا نہیں دے رہی ہیں، وہ اچھی چیزیں جاہلی زمانے کی تھی، اس کو کہتی ہیں کہ ایسا چچا بنو تم، ایسا بھتیجوں کے ساتھ ایسا کرو، اس قصے کو کبھی مت بھولنا تم جو حجیہ نے کیا تھا اپنے بھتیجوں کے ساتھ، سمجھا آپ نے؟ اگر تعلیم ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں تو یقین جانیے کہ ہم کامیاب ہیں، اور ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں صحیح معنی میں یہ علم دین ہے، اور اس دین کو حاصل کرنا سب کا فرض ہے، اس میں یہ نہیں کہ مولانا نے کر رہے ہیں، سب کے ملنے سے ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہیں ترقی کیوں اتنا جلدی کیا ہے؟ ایک گھر کے چند کوٹھی میں رہتے ہوئے میاں بیوی جب ہو جاتے ہیں نیک اور مشن میں نکلتے ہیں تو ڈھیر برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو گھر بنایا تھا جانتے ہیں، پڑھ کے آئے، اب پڑھانے سے پہلے بیوی نے سب کچھ قربان کرنے کے لیے کہہ دیا، وہی اقرا پڑھ کر کے آئے تھے تو گھبرائے تھے کہ نہیں گھبرائے تھے؟ کہا زملونی، جو کبھی نہیں ڈرا ہو، جو کبھی نہیں ڈگا ہو، کبھی نہیں غم کھایا ہو، غموں کو سب لے کر کے چلتا تھا، اور وہ آج ایک سبق پڑھنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، میری بیوی مجھے چادر اڑاؤ، اور آگے کیا کہتی ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ انی اخشی علی نفسی، میں اپنے جان کا خطرہ لگ رہا ہے، پڑھا ہوں تو اس کو پڑھانا بڑا مشکل ہے۔ سن لیجئے، بس اسی میں ختم کر دوں گا میں۔ کہا کہ میری جان کا خطرہ ہے۔ حضرت بیوی دیکھیے کیسی ہیں، بیوی کہتی ہے کہ کلا، بیوی جیسے شوہر کے منہ سے نکلا کہ مجھے خطرہ ہے، میں تو پڑھ کے آؤں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، سب سے پہلے ہی نازل ہوا تھا نا قارئ حرا مدرسہ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہ کتنی بڑی ذمہ داری پڑھنے کی آئی، یہ کیسے ہم ادا کر سکیں گے اس کا حق، کیسے لوگوں کو پڑھائیں گے؟ اور بعد میں پتہ چلا کہ کتنا مار کھائے، کتنے ستائے گئے۔ جب یہ کہا تو بیوی پلٹ کر کے فوراً یہ جواب دی، مولانا جو تقریر کر رہے تھے مولانا عبدالمبین صاحب، بیٹی کو ایسا ہونا چاہیے، ماں کو ایسے نصیحت کرنی چاہیے، ایسے کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ ہمت بڑھانے کے لیے نہیں، دل سے کہہ رہی ہے کلا، آپ کیسے ہلاک ہو جائیں گے، آپ کیسے برباد ہو جائیں گے، آپ اپنی جان کے سلسلے میں کیوں ڈر رہے ہیں؟ انک لتحمل الکل، میں جانتی ہوں، آپ کی بیوی ہوں کہ جتنے بھی کمزور ہیں سب کا کام تو آپ پہلے سے آتے ہیں، ایک ایک در کو تو آپ پہلے سے جانتے ہیں، وہاں سے پہلے کھانا پہنچاتے ہیں، بکری دوسروں کا آپ خود دھو دیتے ہیں، بڑھیا کی گندگی اس کے کوئی نہیں آگا اور پیچھا، بوڑھے کو تو آپ دیکھ ریکھ کرتے ہیں، یا اولڈ ہاؤس نہیں بنتے کہ باپوں کو لے کے ڈال دو، امریکہ میں ہے میرا بیٹا، امریکہ میں پڑھتا، فخر کرتا رہا، اب بیٹا وہاں سے کہتا ہے کہ نہیں میں تو 1,00,000 ابا کے کھاتے میں بھیج دیتا ہوں، تمہارے 1 کروڑ روپے یہ سب حرام ہیں، لعنت ہے تمہارے لیے کہ تمہارے ماں باپ کسی اولڈ ہاؤس میں رہتے ہو۔ یہ علم حاصل سیکھیے، یہ سکھائیے، آپ کے 1,00,000 روپے کی ضرورت نہیں ہے، باپ کو شام کو چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، آپ سے میٹھی بولی چاہتا ہے، آپ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اگر اس کے تلووں کو چاٹ رہی ہو تو آ کے ابا کے آپ پاؤں چاٹیں، آپ اس کو سہلائیں شام کر کو، تب آپ صحیح بیٹے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ انک لتحمل القل وتقری الضیف، یہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اسی دن سے بیوی ایسا ساتھی بن گئی کہ اسلام کا یہ پودا آج تک لہلہا رہا ہے۔ اب افریقہ میں چلے جائیے سب مسلمان ملک، روس کی طرف چلے جائیے 6 جمہوریہ میں ابھی آزاد ہوئی ہیں، ایشیا میں اتنے بڑے بڑے قائم ہوئے، یورپ میں تھمتھا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا، یہ تھی بیوی ایسی ہوتی تھی، بھائی ایسا ہوتا تھا، تب مدرسے چلتے تھے، تب دین کے قلعے تعمیر ہوتے تھے۔ اور بیوی نے کہا اور اس قدر ساتھ دیا کہ 9 ہجری میں جب اللہ بیوی کا انتقال ہوا، اس وقت بہت سے لوگ آپ کے مددگار ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی کا سب سے بڑا غم کا زندگی کون تھی؟ عام الحزن، ساری کتابوں میں لکھا اللہ کے نبی پر غم کا پہاڑ ٹوٹا، کون سا؟ ایک بیوی کے مرنے سے، وہ بھی بیوی 15 سال عمر میں زیادہ ہے، سمجھا آپ نے؟ ایسی بیوی بننا ہے، ایسا شوہر بننا ہے، جہاں میاں بیوی مل جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے مولانا لائق صاحب کی ترقی کی یہ بھی وجہ ہے کہ بیوی عالمہ معنی یہ نہیں ہے کہ جاننے والی، عالمہ اس معنی میں کہ ساتھ دینے والی، علم کے پھیلانے میں قربانی دینے والی،
اتنے سے گھر میں کیسے رہیں گے، اسی میں بچوں کو کیسے پالیں گے، دوسروں کے بچوں کو کیسے تربیت دیں گے، یہ کم قربانی نہیں چاہتا ہے مولانا۔ ایک مہمان ایک دن کے لیے آ جاتا ہے تو گھر میں آدھا نظام ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کہ کہاں سلائیں، کہاں بیٹھائیں، کیسے کریں، اور اس کے بعد بھی دل روتا رہتا ہے کہ مہمان کی قدر نہیں ہو سکی۔ اور جو 25 50 150 مہمانوں کو روز اپنے گھر میں کر رہے، کوئی مدرسہ نہیں بنا، یہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آئیے ہم عزم کرتے ہیں کہ جتنے چیلنجز ہیں، مسلم پرسنل لا کے خلاف، وقف کے خلاف، ہماری مدارس کے خلاف، ہمارے مساجد کے خلاف، ہمارے نیشنلٹی کے خلاف، اور جتنی چیزوں میں غیروں سے ڈر نہیں ہے، یہ پاؤں ہمارے اکھڑیں گے تو ہم خود اکھڑیں گے۔ ہم علم سے، تقوی سے، ایمان سے، اللہ سے جتنی رسی ڈھیلی ہوگی اور جتنا کٹیں گے اتنا دنیا کٹی ہوئی پتنگ کی طرح کوئی روک نہیں سکے گا۔ اوباش بچے ان پتنگ کو جھپٹ کر کے، لوٹ کر کے دھچیاں اڑا دیں گے اس کو، اگر ہم نہیں سمجھے۔ اور اگر دنیا میں ساری چیزیں دشمنیاں ہوں اور ہم اگر اس ایمان اور اسلام اور اس دینی تعلیم اور مدارس سے جڑے رہے تو یقین جانیے کہ یہ سب ہمارے معاون و مددگار بن جائیں گے۔ جیسے سب لوگ بن گئے تھے، ہمیشہ یہی بنتے رہے ہیں، سب لوگ ایسے ہی ہوتے رہے ہیں، اور خود ہمارے ہندوستان کی کل تاریخ یہی ہے، یہی آگے آگے رہے، اور انہی سے یہ قافلہ بنا، اور آگے بڑھ کر کے مولانا آزاد کو کہتے تھے سب لوگ مسلمان گالی دے رہا تھا، نہیں تو بھارت کا یہ تھوڑا نہ ایسا ہوتا، پاکستان ایسا ٹیڑھا میڑھا تھوڑے نہ ہوتا، 1.5 اینٹ کی مسجدیں نہیں بنتی اس وقت۔ گاندھی جی جیسا انسان سینا، گولی کس نے کھائی تھی؟ کوئی مسلمان نے کھایا تھا کیا مسلمانوں کے نام پر؟ اور لاکھوں ہندو آج بھی ایسے ہیں، لاکھوں سکھ آج بھی ایسے ہیں جو ٹکا ہوا ہے۔ یہ جو سطحی باتیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا، اپنا کردار بھلا دیا ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ، اس کے لیے صرف مسلمان آئے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو کر کے، اور پورے طور پر جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے، سر پھٹا ہوا ہے، جوتیاں خون سے بھری ہوئی ہیں، اور طاقت دی جاتی ہے کہ ان کو پیس ڈالیے تو کہتے ہیں میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں، فَكَانُوا يَرْمُونَهُ فَيُسْقِطُونَهُ فَيَعْضُدُونَهُ فَيَرْفَعُونَهُ ثُمَّ يَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ۔ آتے تھے پتھروں کی بارش کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتے، پھر باہوں میں ہاتھ لگاتے تھے، پھر اٹھاتے تھے، پھر پتھر کی بارش کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گر جاتے تھے، اور اس سے جب اٹھے اور طاقت آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے سے، تو کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ ہم بانٹنے آئے تھے، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت، اخرجت للناس، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، پارسیوں کے لیے، عیسائیوں کرسچنوں کے لیے، یہودیوں کے لیے۔ اللہ کے نبی وصیت کر رہے ہیں کہ بھائی یہودی پڑاسی کو مت بھولنا۔ آپ کے جو سب سے اچھے صحابی تھے، بعد کے زمانے میں سب سے اونچے تھے، وہ کہتے تھے، آتے تھے گھر میں تو سب سے پہلے یہی کہتے تھے کہ آج تو بہت تھوڑا کھانا ہے، جس کے باپ بادشاہ رہ چکے ہوں اور خود سب سے بڑا عالم، کہتے تھے کہ آج تو مجھ کو پتا رہتا تھا گھر میں تھوڑا کھانا، تھوڑا سا گوشت آیا ہے، تو کہتے تھے کہ یہودی پڑوسی کو دیا کہ نہیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص، عبداللہ ابن عمرو بن العاص جو مصر کے فاتح تھے، یہ جو سیریا دیکھ رہے ہیں، یہ سب انہی کا سب دیا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج پڑوسی کو پہنچا کہ نہیں پہنچا، اگر گوشت اتنا ہی کم ہے کہ بچوں میں بھی نہیں ہٹ سکتا، شوربہ زیادہ کر لو کہ کچھ، یہودی پڑوسی۔ یہ اخلاق تھی جس کی بنیاد پر، اور اس کو ہمارے جوان جہاں جہاں رہتے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، کھیتوں میں، وہاں اپنے اخلاق کے اس کردار سے فتح کریں گے، تب یہ دنیا حقیقت میں آپ چاہتے ہیں کہ ہاں شر رک جائے، فساد رک جائے اور ساری چیزیں ہو جائیں، تب ہوگا۔ ہم اس مدرسے کے لیے، اپنی ماں اور بہنوں کے لیے، سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں، اور بہت امیدیں ہیں کہ ہماری یہ بچیاں اسی طرح سے بنے گی، ان کے ماں باپ کا ایسی استقلال ہوگا۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہو کہ ہم کو جنت، اور کوئی نیکی کمزور پڑ رہی ہے گارنٹی نہیں ہے، میں کہہ کے جا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے سب سے سچے، سب سے بڑے نبی نے کہا تھا، 1 3 کی، 2 کی، چلو 1 کی بھی اگر صحیح پرورش کر دی، تعلیم و تربیت سے اس کو زیور سے آراستہ کر دیا تو جنت تمہارے لیے لکھ دی گئی۔ اور دنیا کی برکت تو مت بتائیے کہ ان بچیوں میں کتنا ہے، یہ بہت آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ماں کے خدمت اور ان کے قدموں کے نیچے تو جنت سب جانتے ہیں۔ تو اسلام نے جو عورتوں کو مقام دیا ہے، عورتیں خود پہچانیں، اور اس وقت کی جو ہوائیں چل رہی ہیں، فضائیں چل رہی ہیں دنیا کی، پرسنالٹی کی، لڑکیوں کے فیشن کی، اور جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ان سب سے اپنے بچوں کو بچائیں، خاص طور پر موبائل والے مدرسے سے بچا لیں۔ سمجھا آپ نے؟ بچوں کو بچا لیجئے، بچوں کو بچا لیجئے، بچوں کو سمجھا لیجئے، آدھا کامیاب ہو جائیں گے، آدھا دل، آدھا کام دیش کا آپ کر لے جائیں گے، اتنا جان لیجئے۔ مولانا لائق صاحب، آپ کے اہل خانہ کو بہت بہت مبارک ہو یہ مدرسہ اور یہ دن، اور آپ نے جو ہمت کسی ہے، میں تو آپ کے بارے میں یہی کہوں گا، یہ کار از تو آیت و مرداں چنی کنن، آپ جیسے جوان کھڑے ہوں گے تو یہ سب جوان انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم لوگ آپ کا دست و بازو بنیں گے۔ یہ مائیں اور بہنیں جتنی ہماری ہیں،
یہ سب آپ کے لیے ہر وقت تیار ہیں کہ یہ اس ادارے کو ہم لوگ ایک بڑا سے بڑا ادارہ بنائیں گے دین اور ایمان اور تربیت کا۔ ہمارے ناظم اعلیٰ اس صوبے کے بھی مولانا محمد ہارون صاحب سنابلی، جانتے ہیں ان کو، فولادی آدمی ہے، اور میں نے پتہ نہیں کیسے کسی دن الٹ دیتے ہیں، میں چاہتا تھا کہ انہی کی تقریر ہو، اور یہ تقریر کرتے خاص طور خواتین پر، تو یقین جانیے کہ میں بہت متاثر ہوتا ہوں خواتین سے متعلق۔ انہوں نے آج میرے سر ڈال دیا، مجھے تقریر کرنے آتی نہیں، ادھر ادھر کی کچھ باتیں کرتا ہوں لیکن دل سے کرتا ہوں۔ اور مرکز کے بھی وہ ناظم اعلیٰ ہے، یعنی پورے انڈیا کے مولانا ہارون صاحب، ان کی تقریر سے محروم رہ کے پھر جلدی بلائیے گا۔ اور مولانا راشد صاحب جو آپ کے خطے کے اس علاقے کے، خاص طور پر میرٹھ کے علاقے کے ایک ابھرتے ہوئے عالم بھی ہیں اور وہاں کے ناظم بھی ہیں، یہ تمام حضرات، مولانا عبد المبین صاحب کشا چلے آئے ہیں، یہ علماء، میں ان سے سن کر کے بہت خوش ہوتا ہوں، اچھی خاصی تعداد ہے، اور ان جوانوں سے مجھے محبت ہے، مجھے امید ہے کہ یہ کمند آسمانوں پر ڈالیں گے اور ہر طرح کی تفریق اور نفرت کو مٹا کر کے خالص کتاب و سنت کی بنیاد پر، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی بنیاد پر اس طرح کے اداروں کے دست و بازو بنیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ پھر اس کے بعد کچھ کہنا نہیں ہے تو میں السلام علیکم کہنے سے پہلے ان بچیوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں جو یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جن سالانہ انجمن میں کسی طرح سے انہوں نے حصہ لیا ہے یا کوئی ان کو مقام و مرتبہ ملا ہے، ان کے والدین کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے اور مبارکباد ہے جنہوں نے ان کو اس طرح کے ادارے میں تعلیم کے لیے بھیجا ہے۔ اور آپ تمام لوگوں کا جو کچھ نہ دے سکے ہوں تو دعائیں کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس چمن کو بڑھائے۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔